نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آج انشاءاللہ ہم حبیبۃ حبیب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق المبرۃ من فوق سبع سماوات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعارف اور ان کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر عقد کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام لیا۔ وہ فرماتے ہیں عورتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فضل عائشہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت تمام عورتوں کے اوپر ایسے ہے کہ فضل سرید علی سائر طعام، جس طرح سرید کھانے کی تمام کھانوں کے اوپر فضیلت ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے دین اسلام کے اوپر اس گھرانے کے بہت زیادہ احسانات ہیں جو تیمم والی آیات ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار گم ہو گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیمم والی آیات نازل فرما کر امت کے لیے آسانی پیدا کر دی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا جزاک اللہ خیرا، ام المومنین اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کے ساتھ جو بھی کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعہ سے مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر عبداللہ بن ابی منافق نے الزام لگایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں ان کی برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے 10 آیات نازل فرمائی، اور جب تک قرآن مجید ہے قیامت تک ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بھی سورہ نور کی تلاوت کی جائے گی تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طہارت کی آیات کی بھی تلاوت کی جائے گی۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب میں پانی پیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جس جگہ پر میں نے ہونٹ رکھ کر پانی پیا ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی جگہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھ کر پانی پیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بہت زیادہ محبت تھی۔ 6 سال ان کی عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح ہوا، 9 سال عمر تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رخصتی ہوئی، 9 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں۔ 18 سال عمر تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 17 رمضان کو ام المومنین کی وفات ہوئی 58 ہجری میں۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، وہ تقریباً شریعت کے ربع مسائل جو ہیں وہ چوتھا حصہ مسائل ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت تک پہنچائے ہیں۔ 2210 روایات ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات والا دن تھا ام المومنین کے گھر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سینے کے اوپر اور ام المومنین کے حجرے مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو داغ مفارقت دیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ مات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے حجرے کے اندر وفات ہوئی بین ظہری و نہری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کا سر مبارک میرے سینے کے اوپر تھا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتے کا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام آیا تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے جو ان میرڈ تھی وہ یہی تھی، باقی ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یا تو بیوہ تھی یا مطلقات تھی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر فرشتہ لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے نے کہا کہ یہ آپ کی دنیا کے اندر بھی بیوی ہے، آخرت کے اندر بھی یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ جب وہ تصویر میں نے دیکھی تو وہ آپ کی تصویر تھی۔ دنیا آخرت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ ام المومنین کے ساتھ پیار کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ بعض ایسے بھی بد نصیب ہیں جو ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، ہرزہ سرائی کرتے ہیں
اور وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی شان کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جس کی شان کو اللہ رب العزت نے بلند کر دیا ہو اس کی شان کو کون کم کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبر مبارک پر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں رحمت برکتیں نازل فرمائے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدینہ طیبہ کے اندر ان کی وفات ہوئی اور مقبرۃ البقیع کے اندر ان کی قبر ہے۔ فقیہ امت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جنازہ پڑھایا۔ عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے حقیقی بھائی تھے۔ باقی جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے الاتی یعنی باپ ایک ہو اگر مائیں علیحدہ علیحدہ ہیں تو وہ الاتی بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ ان کے الاتی بہن بھائی تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ آخری وقت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور میرا لعاب بھی اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر دیا۔ فرماتی ہیں کہ میرا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا کہ آپ مسواک کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ میں مسواک کرنا چاہتا ہوں، تو فرماتی ہے کہ میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک پکڑی اور میں نے اس کو نرم کیا اور میں نے پھر وہ مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک بھی اکٹھا کر دیا۔ تو ام المومنین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ محبت تھی۔